یہ وضاحت میں نے کیا تھا پہلے کہ یہ پارلیمانی پریکٹس جو تھا، یہ جو پارلیمانی کریکٹرز تھے وہ خود اس بات کو جسٹیفائی نہیں کر سکے کہ انہوں نے جتنے سال بھی گزارے پارلیمانی پالیٹکس میں، انہوں نے بلوچ عوام میں اور پولیٹیکل جو ہے ورکر میں یہ احساس پیدا نہیں کیا کہ ان کا یہ طرز عمل، یہ طریقہ کار بن رہا ہے، اس کا مطلب یہ پیدا ہوتی ہے کہ یہ ناکارہ طریقے کا ہے، کیونکہ جہاں بھی غلام ہونے بالادب و قابض ہون کے ساتھ اس کے نظام شامل ہو کر اس طرح کے عمل کا سلسلہ جاری رکھا، وہ ہمیشہ اپنے قومی مفادات کو نقصان دینے کا باعث بنا ہے۔ شہید غلام محمد کی حالات زندگی۔ شہید غلام محمد جو کم جنوری 1958 کو مند کے ایک معزز قبیلے سوروں میں میر عجیب کے گھر میں پیدا ہوئے۔ شہید غلام محمد نے اپنی ابتدائی تعلیم 5 سال کی عمر میں گورنمنٹ مڈل اسکول سوروں سے داخلہ لے کر شروع کیا اور پھر 1984 کو وہ بی ایس او میں بھی آ جاتے ہیں۔ اسی طرح وہ اس درمیان جو ڈیوریشن چل رہا تھا بی ایس او کا، وہ فدا بلوچ کی سربراہی میں ہوا کرتی تھی۔ بی ایس او کے ایک سرگرم کارکن کی حیثیت سے تنظیم کو سراہا اور آخری انجام تک پہنچایا۔ 1981 میں ہائی سکول سروں سے میٹرک پاس کر کے مزید تعلیم کے لیے کراچی چلے گئے۔ 1982 میں سندھ مسلم کالج میں ایف ایس سی میں داخلہ لیا اور آگے تعلیم جاری رکھی۔ ہر لمحہ وہ اپنی قوم اور وطن کے لیے سوچتے تھے۔ ان کی حالات زندگی جو گزری وہ ہمیشہ قومی جذبے میں ہی گزری، تنظیموں میں گزری، بی ایس او ہو، بی این ایم ہو، اسی طرح دوسرے پلیٹ فارموں کے ساتھ نوجوان طبقے کے ساتھ ہمیشہ جڑے رہتے تھے، اور ہمیشہ ان میں جو ایک لگن رہتی تھی وہ وطن اور سرزمین کی رہتی تھی۔ اسی طرح وہ بی ایس او کے کراچی زون کے صدر کے عہدے پر منتخب ہوئے۔ انہوں نے کراچی سندھ میں بی ایس او کو منظم کرنے میں اہم کردار ادا کیا۔ بی ایس او کا کراچی میں ایک اہم آرگنائزیشن کے طور پر سامنے ابھر کر آتی ہے۔ اس دوران 1984 میں بی ایس او کے 2 گروہ بھی بننے لگے، کرانے میں ایک بھی انضمام۔ اس ٹائم 2 گروہ بن رہے تھے جن کو ختم کر دیا تھا۔ 1984 کے کونسل سیشن میں سندھ کے صوبائی صدر منتخب ہوئے اور پھر 1985 کے اواخر میں سندھ مسلم کالج سے بی اے پاس کر کے مزید تعلیم کے لیے تنظیمی دوستوں کے کہنے پر بلوچستان یونیورسٹی کوئٹہ میں آ گئے۔ اس طرح ان کو بہت سارے مشکلات کا بھی سامنا ہوتا رہا اور 1986 میں بی ایس او کے مرکزی جوائنٹ وائس چیئرمین اور بعد میں قائم مقام جونیئر وائس چیئرمین کے عہدے پر بھی ذمہ داریاں سنبھالتے رہے۔ 1993 میں وہ بی ایس او سے فارغ ہو گئے اور انہوں نے بلوچستان نیشنل موومنٹ میں شمولیت اختیار کر کے اور پھر شہید فدا بلوچ کو اپنا نظریاتی حیات بنا کر سیاست کرتے رہے۔ 1994 میں ایک سازش کی بنا پر آپ کو ضلع کیچ کے بی این ایم کے زونل صدر کے عہدے پر مجبوراً ذمہ داری لینی پڑی۔ وہ جو ڈیوریشن تھا ان کا پہلے بی ایس او میں رہا، بی ایس او میں ان کا جو ڈیوریشن تھا وہ ختم ہوا تھا 1993 میں، پھر اس کے بعد وہ نیشنل موومنٹ میں آ کر اپنا کام کرتے رہے۔ اس میں بھی وہ صدر کے عہدے پر فائز ہوئے اور سیاست کی۔ اس دوران ڈاکٹر مالک اور ہائی سے اختلافات رکھنے کے باوجود بلوچستان نیشنل موومنٹ میں اپنے نظریے اور فلسفے پر سیاست کرتے رہے۔ انہوں نے پاکستانی پارلیمنٹ تھی اس سے بالکل کنارہ کش ہو کر اپنے موقف رکھتے تھے۔ 2004 میں بی این ایم کا کونسل سیشن منعقد کرنے کے بعد پارٹی کا نام بھی چینج کر دیا، جس میں بلوچ نیشنل موومنٹ رکھا اور شہید غلام محمد پارٹی کے چیئرمین اور لالا منیر پارٹی کے وائس چیئرمین مقرر ہوئے۔ 3 دسمبر 2006 کو کراچی سے چیئرمین غلام محمد اور شبیر محمد کو لاپتہ کر دیا جاتا ہے، گرفتار کر دیا جاتا ہے۔ زیادہ عرصے تک لاپتہ ہوئے، بعد ستمبر 2007 کو سبی سے بازیاب ہو کر تربت سینٹرل جیل میں لائے گئے۔ 10 دسمبر کو جیل سے بازیاب ہو کر پھر آپ نے اپنی سیاسی سرگرمی جاری رکھی۔ اس دوران آپ ہمیشہ اپنے مقدموں کے سلسلے کی پیشی کے لیے تربت آتے رہتے تھے، اور پھر 3 اپریل 2009 کو کچلوک عالی ایڈوکیٹ کے دفتر سے شہید غلام محمد اور لالا اور شیر محمد کو نامعلوم اہلکار نے اغوا کر لیا۔ آخر 9 اپریل 2009 کو ان کی مسخ شدہ لاشیں تربت کے علاقے مرگاب میں پھینک دی گئی تھی۔
غلام محمد صاحب کا جو ایک وقت تھا، جو ایک ان کی کاؤنسلنگ تھی، جو انہوں نے وطن اور سرزمین کے کام کیا، وہ ہمیشہ اچھے الفاظوں میں یاد رکھا جائے گا۔